السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین آپ سب کو خیریت سے رکھے اور اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ہمارے ویورز کی ریکوائرمنٹ پر، ان کی درخواست پر آج کی یہ ویڈیو خواتین کے لیے کہ حمل کی حفاظت کیسے کی جائے، اس کے لیے کون سا وظیفہ پڑھا جائے۔ اس سے پہلے ایک دو باتیں سمجھ لینا بڑا ضروری ہے کہ حمل کسے کہتے ہیں۔ حمل نام ہے مصیبتوں کا، دکھوں کا، پریشانیوں کا۔ حاملہ عورت کو حمل کے دوران بہت سی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر ابتدائی جو 3 ماہ ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے حمل کا دورانیہ بڑھتا جاتا ہے، تکلیف کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی بات کا ذکر کیا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کہ ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، کیونکہ اس کی ماں نے تکلیف در تکلیف اٹھا کر اس کو اپنے پیٹ میں رکھا۔ تو قرآن مجید کی اس آیت سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حمل نام ہے تکلیف کا، تنگی کا، پریشانی کا۔ یہ اتنی بڑی تکلیف ہے کہ جس کا مرد تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس تکلیف کا اندازہ صرف وہی خاتون لگا سکتی ہے جو اس مرحلے سے گزری ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تکلیف، اور کیا اسلام نے ہمیں اتنی بڑی تکلیف کے اندر پڑھنے کے لیے کوئی دعا بتائی ہے یا نہیں بتائی؟ تو اس کا جواب یہ ہے، خاص طور پر حمل کا نام لے کر کہ یہ دعا حمل کے لیے ہے، جس طرح سے پریشانی کے لیے ہے نا کہ یہ دعا پریشانی کے لیے ہے، اس طرح سے خاص طور پر حمل کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا قرآن مجید سے کوئی بھی دعا ثابت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ حمل تکلیف کا نام ہے اور تکلیف کے موقع پر دعا پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور تکلیف کے اندر حمل بھی شامل ہے، وہ حمل کی تکلیف ہو یا کوئی بھی تکلیف ہو، ان تمام تکالیف کے اندر پریشانی سے نجات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن مجید سے دعائیں ملتی ہیں۔ بہت ساری دعائیں ہیں ہمارے نزدیک حمل کی حفاظت کے لیے، ہر قسم کی پریشانی سے نپٹنے کے لیے، محفوظ رہنے کے لیے جو بہترین قسم کی دعا ہے اور سب سے آسان ترین دعا ہے وہ استغفار ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر کیا ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ استغفار کرو، معافیاں مانگو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بیٹوں کی نعمت سے مالا مال فرمائیں گے۔ تو بیٹوں کی نعمت استغفار سے ملتی ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک شخص جسے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ آپ کی بیوی کے ہاں حمل نہیں ہو سکتا، بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رابطہ کیا، یعنی کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرتے ہوئے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے مولا، آپ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ استغفار کرنے والوں کو میں بیٹوں کی نعمت سے نوازوں گا۔ اے میرے مولا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، بیٹے دینے پر ڈاکٹر قادر نہیں ہے۔ اے میرے اللہ، بیٹے دینے پر تو ہی قادر ہے، کیونکہ تو قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، تو مقتدر بھی ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے۔ اے اللہ، استغفار میں کثرت کے ساتھ کرتا ہوں، معافی کثرت کے ساتھ مانگتا ہوں، اے اللہ تو اولاد کی نعمت سے مجھے نواز دے۔ اس ساتھی کا بیان کرنا یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس وظیفے کی برکت سے، یعنی کہ استغفار کی برکت سے 2 جڑواں بیٹے عطا فرمائے تھے۔ کہاں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ اولاد نہیں ہو سکتی، لیکن جب اللہ سے رابطہ کیا، اللہ سے کال ملائی، اللہ سے استغفار کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک نہیں بلکہ 2 جڑواں بیٹے عطا فرمائے۔ تو حمل کی حفاظت کے لیے جو سب سے بہترین وظیفہ ہے وہ استغفار ہے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹتے ہوئے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے رہیں۔ اور استغفار کی کثرت کے ساتھ اگر خاتون 4 کام کر لیں تو یہ 4 کام کرنے کے بعد وہ پھر بالکل بے فکر ہو جائیں کہ انشاءاللہ العظیم کی حمل کی حفاظت ہو چکی ہے
اور انشاءاللہ ان کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نرینہ اولاد بھی عطا فرمائیں گے۔ وہ 4 کام بڑے اہتمام کے ساتھ کرنے ہیں۔ پہلا کام کیا ہے کہ 5 نمازوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ جو نمازوں کے بعد کے وظائف ہیں، نمازوں کے بعد کے اذکار ہیں، نمازوں کے بعد کی دعائیں ہیں، ان کا خصوصاً اہتمام کیجیے۔ نمبر 2، صبح کے جو اذکار ہیں جو فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے تک پڑھے جا سکتے ہیں، ان کا اہتمام بھی لازمی کیجیے۔ اور نمبر 3، رات کے جو اذکار ہیں، شام کے اذکار جو کہ عصر کے بعد کر لینا زیادہ بہتر ہے لیکن مغرب کے بعد بھی کیے جا سکتے ہیں، تو ان کا بھی لازمی طور پر اہتمام کریں۔ اور نمبر 4، رات کو سونے سے پہلے کے اذکار۔ اگر ان 4 موقعوں کے وظائف آپ نے پڑھ لیے تو پھر اپنے سارے ڈر اتار دو اور بالکل بے فکر ہو جاؤ، مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ وظائف اسی وقت ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں کہ جب ہمارا ان وظائف پر، اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہوتا ہے کہ ان وظائف کی برکت سے ہمیں اولاد دینی ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی ہے، اور ان وظائف کے اندر جو طاقت آئے گی، جو تاثیر آئے گی، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی آئے گی۔ اس لیے کثرت استغفار کے ساتھ ساتھ یہ 4 کام کرتے رہیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حمل کی حفاظت فرمائیں گے اور خوبصورت، صحت مند، تندرست بیٹا بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہماری دعا بھی ہے کہ جتنی بھی مائیں بہنیں اس حالت میں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور جتنے بے اولاد ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سب کو اولاد نرینہ کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔